أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين قد نعلم تحقیق ہم جانتے ہیں انہو لیحزنک بے شک البتہ غم زدہ کرتا ہے آپ کو الذی وہ باتیں یقولون جو وہ کہتے ہیں فإنہم پس بے شک وہ لوگ لا یکذبونک نہیں جھٹلاتے آپ کو ولیکن الظالمین اور لیکن ظالم لوگ بآیات اللہ یجحدون اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ البتہ تحقیق جھٹلائے گئے رسل من قبل کا اور بھی رسول آپ سے پہلے فصبروا پس انہوں نے صبر کیا عَلَى مَا كُذِّبُوا اس پر جو کہ وہ جھٹلائے گئے وَأُوذُوا اور وہ تکلیف دیے گئے اذیت دیے گئے حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس ہماری مدد وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور نہیں کوئی تبدیل کر سکتا اللہ کی باتوں کو وَلَقَدْ جَاءَكَ البتہ تحقیق آ چکی ہیں آپ کے پاس من نبأ المرسلین خبریں رسولوں کی وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اور اگر ہو کبر علیک ناگوار گراں گزرے آپ پر اعراضہم ان کا منہ پھیرنا فإن استطعت تو پھر اگر آپ کو طاقت ہے ان تبتغی یہ کہ آپ تلاش کریں نفقا فی الارض کوئی سرنگ زمین میں او سلما یا کوئی سیڑھی فی السماء آسمانوں میں فتاتیہم بآیہ تو پھر لے آئیں آپ ان کے پاس کوئی نشانی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتے لَجَمَعَهُمْ البتہ اکٹھا کر دیتے ان سب کو عَلَى الْهُدَى ہدایت پر فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ پس نہ ہوں آپ جاہلوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کی دعوت اور تبلیغ کو جب لوگ جھٹلاتے تو آپ اس سے پریشان ہوتے تھے اور یہ فطری بات ہے جب ایک آدمی بہت خلوص سے اور دلی ہمدردی سے کسی بات کی دعوت دے کسی اچھائی کی طرف بلائے تو آگے سے وہ شخص بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے اور بات کو نظر انداز کر دے بلکہ مذاق تک اڑانے سے باز نہ آئے تو بات کہنے والے کا کتنا دل دکھتا ہے۔
تو اللہ نے اس پہ تسلی دی ہے، آپ کو حوصلہ دیا ہے، فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی، تحقیق ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، انہ لیحزنک الذی، کہ بے شک البتہ آپ کو غم زدہ کرتی ہیں، الذی یقولون، وہ باتیں جو یہ لوگ کہتے ہیں، جو کافر زبانوں سے بکتے ہیں، فإنہم لا یکذبونک، فرمایا پریشان نہ ہوں، یہ آپ کی بات کو نہیں جھٹلاتے، یہ تو اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے اس قرآن کو جھٹلاتے، آپ کو تو نہیں جھٹلاتے، آپ کی بات کو تو یہ سچا جانتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں دعوی نبوت کیا اور کافروں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا، لیکن اس کے بعد بھی حضور کو صادق اور امین وہ کہتے رہے، آپ کی سچائی کا انکار اس کے بعد بھی نہیں وہ کر پائے۔ اس کی مثال ان آیات کے ضمن میں ہے کہ جب ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان، اپنے قریبی لوگوں کو سب سے پہلے اللہ کی دعوت دے۔ آپ صفا پہاڑی پہ چڑھے اور پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے اپنی سفید چادر کو لہرایا، یہ علامت ہوتی تھی کہ کوئی خطرے کی بات ہے تو فوراً جمع ہو جائیں۔ یہ سفید کپڑا لہرانا یہ خطرے کی علامت تھی، تو دوڑے لوگ پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا، فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن پہنچ چکا ہے حملے کے لیے تو کیا تم مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل، ہم آپ کو صادق امین مانتے ہیں، آپ کی بات کو 100% ہم سچا جانیں گے، جو آپ بات کہتے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ بات کہتے ہو کہ میں سچ کہتا ہوں، میری زبان کبھی جھوٹ نہیں آتا، تو پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ کا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جب یہ کہنا تھا تو جو ان سے ہو بنا، انہوں نے آپ سے بدتمیزی کی باتیں کہیں۔ وہیں کا ذکر ہے کہ ابو لہب نے پتھر اٹھا کے حضور کی طرف پھینکا، آپ کا چچا تھا، اور کہا کہ اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا یہ بات کہنے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا بھائی میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، میں سچ نہیں کہتا؟ کہا یہ ہم مانتے ہیں، ما جربناک الا صادقا، ہم نے آپ کا بارہا تجربہ کیا، آپ کی زبان پہ سچ کے سوا کچھ نہیں آتا، کبھی ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کی بات نہیں ہم مان سکتے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کا 45واں سال تھا جب یہ واقعہ ہوا، یعنی اعلان نبوت سے 5 سال بعد کی بات ہے، جبکہ مخالفت عروج پر تھی، اور یہ مخالفت ایک دشمنی کی شکل اختیار کر چکی، وہ لوگ آپ کی جان کے دشمن بن چکے تھے، لیکن 5 سال کی مخالفت کے بعد بھی کہتے ہیں ما جربناک الا صادقا، ہم نے جب تجھے آزمایا تو سچا ہی پایا ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے حبیب یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، اور لیکن یہ ظالم بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ میری بات کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں جھٹلاتے، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کی بات جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ کی بات تو اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی زبان سے وہ بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں کہ میرے حبیب یہ تو میری باتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، البتہ تحقیق جھٹلائے گئے رسول من قبلک، آپ سے پہلے بھی سارے رسول، فَصَبَرُوا، پس ان سب نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس پہ جو انہیں جھٹلایا گیا،
وَأُوذُوا، اور وہ اس دعوت کے کام میں، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے میں، دین کی دعوت میں وہ تکلیفیں پہنچائے گئے، حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ تو آپ بھی صبر کریں، حوصلہ رکھیں، ان کی مخالفت کو سہ جائیں، آپ کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہے، اور اللہ مزید آپ کو مدد سے نوازیں گے کہ آپ ہی ان پر غالب آئیں۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طے شدہ بات ہے، اور نہیں کوئی بھی بدل سکتا اللہ کی باتوں کو، یہ ہو کے رہنا ہے، اس لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ، اور بتا تحقیق آ چکی ہیں آپ کے پاس، مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، پہلے اللہ کے پیغمبروں کی خبریں کہ اللہ نے کیسے ان نبیوں کو اپنے دشمنوں پہ غالب کیا، دشمن مغلوب ہو گئے، برباد ہو گئے، اجڑ گئے، غرق ہو گئے، اور اللہ کے نبی کامیاب ہو گیا۔ آپ کے پاس خبریں ہیں آپ کے سامنے سب۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، یہ آیت مبارکہ اس کا تعلق اس واقعہ سے ہے کہ ایک وقت آیا جب مکہ کے سارے بڑے بڑے سردار رئیس اکٹھے ہوئے، اور سارے مل کے حضور کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ آج فیصلہ کر لیتے ہیں، تیری مخالفت ہم چھوڑ دیں گے، ایک بات ہماری مان لو، ہم اس کے بعد کبھی تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، تمہاری مخالفت نہیں کریں گے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، اور نبی جو ہوتا ہے اس کے معجزے ہوتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی طاقت سے وہ معجزے دکھاتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے سامنے جو صفا پہاڑی ہے، تو اس پہاڑی کو سونا بنا دے، بس ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ پہاڑی مٹی پتھر کے بجائے سونا بن گئی ہے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، بس اتنی سی بات ہے، اس صفا کو سونا کا پہاڑ بنا دو، ہم ایمان لے آئیں گے، ہمارا تنازع ختم ہو جائے گا، جھگڑا ختم، ہم سب ایک دین پر آ جائیں گے۔ تو آپ کے دل میں بھی یہ چاہت پیدا ہوئی کہ معجزات اللہ پہلے بھی دکھاتے ہیں، اگر چلو یہ بھی اللہ معجزہ میرا دکھا دیں، یہ پہاڑ سونے کا بن جائے تو مسئلہ تو حل ہو جائے، یہ مخالفت روزانہ کی یہ جو ہے نا وہ تو تکار کا معاملہ یہ ختم ہو جائے۔ دل میں خیال آیا کہ ایسا ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ کی حکمت نہیں تھی ایسے۔ اس بات میں اللہ کی بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں، ایک ان میں یہ اہل علم نے جو لکھی ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی یہ منشا نہیں ہوئی نہ حضور کے ساتھ نہ حضور سے پہلے کے انبیاء کے زمانے میں کہ اللہ اپنے پیغمبروں کو مال کے بلبوتے اپنے معاشرے میں غالب کرے، دولت کے بلبوتے پیغمبر کو اپنے مخالفوں پہ غلبہ دیں، یہ اللہ کی منشا کے خلاف تھا۔ اسی لیے جتنے حضرات انبیاء علیہ السلام تھے، اکثریت انبیاء کی ان کی زندگیاں غربت میں تھیں، ان کے ماننے والوں میں اکثریتی طبقہ بھی غربا کا تھا، اور پیغمبر غالب آتے تھے اپنی صداقت سے اور اپنے علم سے، اپنے اخلاق سے اور اپنی روحانی قوت سے غالب آتے تھے، دولت کی بنیاد پہ اللہ نے غالب کسی کو نہیں کیا، اس لیے کہ پیسے سے غالب آنا یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، دولت مند بھی اپنے معاشرے پہ غالب آ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی یہ منشا نہیں تھی، کیونکہ ایسا ہوتا تو پھر دنیا کہتی ہو جی اس نبی کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اور لوگ پیسے کے لیے ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، پیسے کے لیے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو یہ صداقت کی بات نہ ہوتی۔ تو اس پہ اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اے میرے محبوب اگر آپ پر یہ گراں بات گزرتی ہے، اعراضهم، ان کا آپ سے روگردانی کرنا، آپ سے بے رخی اختیار کرنا، یعنی ایمان نہ لانا، کہ آپ چاہتے ہیں یہ معجزہ دکھا دیا جائے، صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے،
ہم نہیں چاہتے ایسا، آپ چاہتے ہیں، اور اگر ہماری منشا کے نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کے اگر چاہت ہو تو پھر آپ اپنے طور پر کر لیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ، پس اگر آپ کو طاقت ہے أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ تلاش کریں کوئی سرنگ زمین میں، اس میں چلے جائیں اور جا کے دولت نکال کے ان کو دے دیں، لیکن ہماری منشا ایسے نہیں، نہ ہماری حکمت ایسے ہے۔ وَسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمانوں میں کوئی سیڑھی لگا کے آسمانوں پہ چلے جائیں آپ اور وہاں سے دولت لا کے ان کو دے دیں۔ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور پھر ان کو لا دیں کوئی ان کی مرضی کی نشانی، جیسا یہ معجزہ مانگتے ہیں آپ پھر ان کو لا دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ، آگے اللہ نے پھر بات اصل بتلائی، فرمایا میرے حبیب ایسا ہم چاہتے ہی نہیں کہ ساری دنیا کو ہم اپنے حکم سے ایک دین پر لا دیں، کہ سب کو ہم اسلام پر پکڑ کر کھینچ کر کے کھڑا کر دیں، یہ ہماری منشا نہیں ہے۔ ہم نے آزاد کر دیا ہر بندے کو، البتہ اس کو کفر اور ایمان دونوں راستے بتلا دیے، اب فیصلہ انسانوں نے خود کرنا ہے، ہم نے کسی کو پکڑ کے ایمان پہ نہیں لانا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، البتہ اکٹھا کر دیتے ان سارے انسانوں کو علی الہدی، ہدایت پر، لیکن اللہ کو ایسے نہیں مطلوب۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی عقل سے اپنے راستے کا انتخاب کرے، خود اپنے لیے اپنا راستہ چنے، البتہ اس کو سمجھا دیا اپنے پیغمبر بھیج کر، نبی بھیج کر، کہ یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ سچائی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ اللہ نے بتا دیا اپنی وحی سے۔ اب فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے، اللہ نے کسی کو اس کے دین کے معاملے میں مجبور نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ ایسے ان کے معجزے پورے نہیں کریں گے، ان کی ایسی فرمائشوں کو پورا نہیں کریں گے جو اللہ کی منشا اور حکمت کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ ان کی بات کے منوانے میں نہ آئیں اور ان کی بات کو اہمیت نہ دیں۔ یہ معجزہ بھی اگر دیکھ لیں، جیسے پہلے گزر چکا ہے، اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو پھر آپ ایسے کریں کہ آپ کے ساتھ سونا چاندی دوڑا کرے، آپ کے ادھر بھی دولت، آپ کے ادھر بھی دولت، آپ کے یہ باغات ہو، یہ ہو، فلاں ہو، سارا تفصیل سے دوسری آیتوں میں موجود ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو یوں مطالبہ کرتے ہیں، لیکن ہم اگر ان کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیں یہ پھر بھی ایمان نہیں لانے والا، ہمارے علم میں ہے یہ پھر بھی مومن نہیں بنیں گے، انہوں نے اسی طرح انکار پہ باقی رہنا ہے۔ اس لیے فلا تکونن من الجاہلین، آپ اللہ کی منشا کے خلاف نہ چلیں، کیونکہ ایسی صورت میں پھر نہ ہوں آپ نادانوں میں سے۔ تو اس لیے یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم میں بہت ساری ایسی جگہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور بعض جگہوں پہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے خطاب ہے، اور الفاظ کا انداز جو ہوتا ہے وہ بعض دفعہ بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ بات کہنے والا کون ہے۔ چونکہ پیغمبر براہ راست اللہ کی تربیت میں ہوتے ہیں اور اصحاب اللہ کے پیغمبر کے وہ نبی کی تربیت میں ہوتے ہیں، ان کی وہ تربیت کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں کوئی اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں حضور کے لیے ڈانٹ کا لفظ ہو یا صحابہ کے لیے ڈانٹ کا لفظ ہو تو وہ اللہ کی شان ہے، کسی انسان کی مجال نہیں کہ وہ اپنے طور پر ایسا کوئی کلمہ بولے۔ انسان اگر ایسی بات اپنی طرف سے کہے گا وہ گستاخی بنے گی، لیکن خداوند قدوس چونکہ نبی کی تربیت بھی اللہ فرماتے ہیں، انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا نہیں جو پیغمبر کا استاد ہو، اور پیغمبر کسی سے تربیت لے، پیغمبر کسی سے سیکھے، یہ نہیں ہے۔ پیغمبر کی تعلیم تربیت یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی طرح جو صحابہ ہوتے ہیں ان کی تربیت بھی اللہ کے نبی کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں قرآن کریم میں الفاظ ڈانٹ والے سخت بھی آ جائیں تو وہ اللہ کی شان کے ہوتے ہیں، ان میں انسان کبھی بھی زندگی میں اپنے طور پہ الفاظ نہ کرے۔ اس لیے جن لوگوں نے
قرآنی اس طرح کے الفاظ کو دیکھ کر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پہ تبصرے کیے ہیں کہ پیغمبر نے گناہ کیا اس لیے قرآن نے اتنا سخت لفظ بولا پیغمبر پہ، یا صحابہ نے ایسے کیا کہ قرآن نے ان کو ایسے کہا ہے۔ وہ بہت بڑی غلطی ہے جن لوگوں نے ایسے تجزیے قرآنی آیات جو اس طرز کی ہیں ان کی بنیاد پہ کی ہیں، وہ گمراہی ہے، وہ غلطی پہ لوگ گئے ہیں جنہوں نے ان آیات سے یہ نتیجہ اخذ کر کے حضرات انبیاء علیہ السلام کی شخصیات پہ انگلی اٹھائی یا صحابہ رضی اللہ عنہ پہ، کیونکہ وہ اللہ کی تربیت میں تھے اور ان کی اللہ کی ذات کی طرف سے براہ راست تربیت ہوتی تھی۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اللہ کریم فرماتے ہیں تو آپ ایسی ان کی باتوں پہ آ کر، یا چونکہ حضور کا بار بار دل میں یہ چاہنا کہ ایسا پورا ہو جائے اللہ کی منشا نہیں تھی، تو اس پہ اللہ نے یہ تھوڑے سے الفاظ میں سختی رکھی کہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، ایسا دل میں بار بار اس چیز کو ارادے میں لا کر کے آپ نہ بنے من الجاہلین، نادانوں میں سے۔